بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو اپنی نعمتیں اپنے تمام بندوں پر خوب عطا کرنے والی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا جو ہر شخص پر اپنی نعمتیں خوب نچھاور کرتا ہے۔ گواہی دیتا ہوں اس ذات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا آپ پر اور آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کے تمام متبعین پر درود و سلام ہو۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین ہی سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو اور ان کی تمام دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار کرو، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بھرپور ہیں، اور ان کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی اور ایمان کی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور غور کریں اللہ کے اس کلام میں کہ فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ قسم ہے چلی جانے والی رات کی اور پو پھٹنے والی صبح کی، روشن صبح کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صبح جب فجر کا وقت آتا ہے تو پورے روشنی اور چمک کے ساتھ ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے۔ یہ فجر پوری خوشگواری کے ساتھ اور آسمان کی بلندی میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں گونجتے ہوئے شروع ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً یہ فجر کا وقت ان عظیم اور نئے اور خوشگوار زندگی کی شروعات کرتا ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ ذرا ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم فجر کی نماز میں کس طریقے سے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دین اسلام بھیجا، ہماری تربیت کی اس دین کے ذریعہ کہ ہم اپنے دن کی شروعات اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کریں، اللہ کے ذکر و اذکار سے کریں۔ اے مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، کچھ نصیحت کی باتیں ہیں، ذرا آپ غور کریں، کیونکہ آج ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک فجر کی نماز کو چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس پریشانی کا مقدار آپ اور اس کے حجم کے طرف ذرا اندازہ کریں گے تو ذرا ان کی نمازوں کے طرف ملاحظہ کریں اور مقارنہ کریں کہ کس طریقے سے نماز فجر کی پامال کی جاتی ہے۔ بڑا ہی تعجب ہوگا جبکہ ایسے وقت میں سارے لوگ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود مسجدوں کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا آپ پوچھئے اپنے آپ سے کہ مہینے بھر میں کتنی نمازیں آپ سے چھٹی ہیں اور کتنی نمازیں آپ نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں، ذرا آپ مجھے اس کا نتیجہ بتائیے۔ مسلمان بھائیوں، صلاۃ فجر کی اہمیت اور اس کی فضل بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت ذرا آپ سنیے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر کچھ نشاط پیدا ہو اور اپنے سے سستی اور شیطان کو بھگا سکیں، تو اللہ جو اصدق القائلین ہے فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے صلاۃ وسطی یعنی عصر کے نماز کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے پورے مطمئن ہو کر صبر والے بن کر کے قائم ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، اور جان لو کہ بے شک یہ فجر کی نماز ہی ہے جب فرشتے جمع ہوتے ہیں ان اوقات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز کو قائم کرو، اور بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی کرو، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت وہ ہے جس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ محترم بھائیو، دلوک الشمس سے مراد آفتاب کا پچھم کی طرف زائل ہونا ہے، جس کے اندر عصر اور ظہر کی نمازیں آتی ہیں، اور غسق اللیل سے مراد تاریکی ہیں، جس کے اندر
عشاء کی نماز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ وقرآن الفجر کا ذکر کیا، جس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، اور اس کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس نماز کے اندر قرآن کریم کی قرأت لمبی کی جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، رات و دن کے فرشتے اس کے اندر سب کے سب جمع ہوتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے پیچھے رات کے اور دن کے فرشتے لگائے جاتے ہیں، اور وہ صبح کی اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ثم یعرض الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری تھی تمہارے ساتھ آسمان میں چڑھتے ہیں، فیسألہم اللہ وہو عالم بہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے جبکہ اللہ خوب جانتا ہے ہماری حالت کے بارے میں، کہ بتا تو نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے انہیں نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑا، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم آ رہے تھے تو انہیں بھی نماز کی حالت میں پایا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے بندو، فجر کی نماز یقیناً یہ نشاط اور چستی کا ذریعہ ہے اور برکت کا سبب ہے، اور یقین جانیں کہ آپ نماز فجر کی خاطر اگر اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، اپنی سستی اور شیطان کو بھگاتے ہیں، تو یہ شیطان رجیم اور اپنے نفس سے جہاد کرنے کے برابر ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی اقافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نائم ثلاث عقد، کہ تم میں سے ہر کسی کے سونے والے کے سر کے پیچھے شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور یضرب علی کل عقد مکانہا، اور ہر گرہ کے جگہ پر وہ پھونک مارتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، کہ اے سونے والا ابھی رات بڑی لمبی ہے سو جاؤ، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے اللہ کے ذکر کرتے ہوئے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتا ہے، اور پھر جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ پورے خوشحال اور اچھی طبیعت والا بن کر نشیط ہو کر کے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے، اور بصورت دیگر وہ بڑے ہی خبیث النفس اور بہت ہی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صبح کی شروعات کرتا ہے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق للشیطان ان یبول فی اذن کل مختلف عن صلاۃ الفجر، تو یہ حق ہے شیطان کے لیے کہ فجر کی نماز سے پیچھے رہنے والے کے کان میں پیشاب کر دے، جی، اور ایسے لوگوں کے دلوں سے شیطان چمٹ کر کے رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اس شخص کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے بال الشیطان فی اذنیہ، جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، کیا آپ نہیں جانتے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے میں اور اللہ رب العالمین کی رعایت میں اور اس کی نگرانی میں ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، آپ ذرا خیال کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے اپنی ذمہ میں لینے کے لیے، آپ عبادت کرو اللہ کی، اور یہ وقت ہے جس کے اندر یا جس کی وجہ سے عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، زندگی خوشحال ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اسی فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ ہماری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ اور ایسے صبح کرنے والے کے لیے جو اپنی فجر کی نماز کے ساتھ عبادت کے ساتھ صبح کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے قیامت کے دن مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اندھیرے میں چلنے والے مسجدوں کی طرف جانے والوں کے لیے خوشخبری کر دے دو کہ ان کے لیے مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے
دو ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کی یعنی عصر کی اور فجر کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم حضرات، آج ذرا غور کریں ہمارے نوجوان اور مسلمان بھائی ان خیر و برکت کو حاصل کرنے سے کتنے دور ہیں اور ان فضیلت سے کتنے غافل ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو آپ کا اور ہمارا رب ہے، اور 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، یقیناً آپ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے مومنوں، اب میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے قریب ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور یہ علی الاطلاق سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ کیا ہم ان دنوں کو اپنے لیے تنافس کا اور کمپٹیشن کا مقام نہ بنائیں گے، یا ہم اس کو بادلوں کی طرح گزر جانے دیں گے، سستی کا مظاہرہ کریں گے؟ میرے بھائیو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیں اور ان دنوں کا آپ استقبال خوشگواری کے ساتھ کریں اور مقابلہ آرائی کریں نیک اعمال کر کے، کیونکہ یہ صرف 10 دن ہیں، اور یہ 10 دن بڑے نیکیوں کا دن ہیں اور بڑے بلند درجات حاصل کرنے کے دن ہیں۔ اور اس کے شرف کے لیے میرے بھائیو یہ کافی ہے کہ اللہ کی ذات نے قسم فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو کسی عظیم شے کی قسم کھاتا ہے، اور اس عشرہ ذی الحجہ سے فجر کے وقت کو اللہ نے ملایا، اور یہ وقت ہے جس کے اندر فرشتے کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ صرف 10 ہی دن ہیں، کوئی 1 مہینہ 1 سال نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کو غنیمت جانیں۔ اے اللہ کے بندو، اس کے فضل کے بارے میں جاننا ہو تو ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں دین کو مکمل فرمایا، انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو خوشخبریاں سنائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو، آج ہم نے تمہارے پر اپنے دین کو پورا کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی، اور مذہب اسلام سے میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہی عشرہ ذی الحجہ کے عرفہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ جی ہاں مومن بھائیو، یہ 10 دن وہ ہیں جس کے اندر مختلف طرح کی عظیم عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ تو یہ دن جس کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جس کے اندر نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، جس کے اندر صدقات و خیرات کے دن ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کیا جاتا ہے، جس کے اندر ذکر ہے، تلبیہ ہے، دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے شرف ایسے ہی نہیں آئے میرے بھائیو، یہ یقیناً دنیا کے تمام دنوں سے افضل دن ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله او فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر، کہ کوئی دن نہیں علی الاطلاق کہ جس کے اندر اللہ کے نزدیک عمل صالح اتنا زیادہ محبوب ہو جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہے۔ اے میرے محترم بھائیو، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ولل جہاد، یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله فی سبیل اللہ ولم یرد من ذلك بشیء، لیکن وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کر کے نکلا، پھر کوئی چیز لے کر کے واپس نہ ہو سکا، ان کی عظمت اپنی جگہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل کا موقع ہے یہ، اور اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کے جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ان دنوں میں آپ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح
اور تحلیل کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّسْبِيحَ، کہ اس کے اندر خوب زیادہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ اور سبحان اللہ کہو، اور کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ ان اذکار کو اپنے گھروں میں زندہ کریں، مسجدوں میں، راستوں میں اور اپنے کاموں کی جگہوں میں جا کر کے آپ بآواز بلند کہا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے۔ محترم سامعین کرام، یہ 10 دن جس کے اندر اعمال صالحہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، اور قربانی کا جانور آپ جب پیش کرتے ہیں تو آپ کی قربت اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ تم میں سے جس کسی کا خیال یا ارادہ اور نیت ہو کہ وہ قربانی کرے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ناخن بال میں سے کچھ نہ کاٹے ان 10 دنوں تک، یہاں تک کہ وہ قربانی کر نہ لے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ ان دنوں کی تعظیم کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔